اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 97 سے۔ ہم دیکھ رہے ہیں سورۃ البقرہ میں یہود کا ذکر ہے، ان کی خصلتیں بتائی گئی ہیں۔ ہمیں ساتھ ساتھ اپنا بھی جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہماری خصلتیں، کہیں ہمارے اعمال بھی ان جیسے تو نہیں ہیں۔ ان آیتوں کو سن کر اپنے آپ کو جانچنا پرکھنا ہے اور اپنے آپ کی اصلاح کرنا ہے۔ اب آج کی آیات میں بھی دیکھیں یہود کا ذکر ہے، وہ جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے، اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ دیکھیں گے آج کی آیات میں کہ کیوں یہود جبرائیل علیہ السلام کو اتنا ناپسند کرتے تھے اور آپ سے دشمنی رکھتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلائل دی ہیں، آپ کی نبوت کی دلائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ پھر اس کے بعد کی آیات میں دیکھیں گے یہود کے عہد شکنی، ان کا بتایا گیا کہ شروع سے ان کا یہی حال رہا ہے کہ کوئی بھی عہد کرتے، کوئی وعدہ کرتے تو اس کو توڑ دیتے۔ اور خاص طور پہ آج کے سبق میں دیکھیں گے ہم یہود کا کیا رویہ تھا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ، انہوں نے کیا کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تو چھوڑ دیا، اس کے بدلے انہوں نے جادو کو لے لیا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ کر جادو میں پڑ گئے، سیکھنا سکھانا جادو کے پیچھے۔ تو دیکھیں گے جادو کی کیا حقیقت ہے آج کے سبق میں۔ تو دیکھیں سب سے پہلی جو آیت ہے آیت 97، یہ آیت خاص طور پر بنی اسرائیل کے یہود کو جواب دینے کے لیے نازل ہوئی، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ان کا دشمن ہے اور میکائیل علیہ السلام ان کا دوست ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا، اے نبی کہہ دیجئے جو کوئی دشمن ہے لجبریل، جبریل علیہ السلام کا، اے نبی کہہ دیجئے جو کوئی جبریل کا دشمن ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اسی نے یعنی اس جبریل علیہ السلام نے اس قرآن کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر نازل کیا ہے۔ وہ کوئی اپنی خودی سے تو نہیں آتے تھے جبریل علیہ السلام، نہ ہی اپنی طرف سے کوئی باتیں لگا کر بتاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے، آپ کے دل پر نازل کرتے۔ اور پھر کتاب کے بارے میں فرمایا مصدقا لما بین یدیہ، یہ اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی۔ یہ قرآن جو پہلے کتابیں آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہے، تورات ہے، انجیل ہے، ان کتابوں کی یہ قرآن تصدیق کرتی ہے۔ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ اس قرآن میں جو آج میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں سیکھنے کے لیے، یہ ہدایت ہے، اور اگر کسی انسان کے پاس ہدایت نہ ہونا تو وہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ تو یہ قرآن ہے جو انسان کو سیدھے راستے پر چلائے رکھے گی، تو یہ ہدایت ہے اور یہ خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ تو دیکھیں تفسیر میں اس طرح سے آتا ہے کہ یہود کے کچھ چند علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کچھ سوال ہے، آپ ان کے صحیح جواب دے دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ یہ ایسے سوال ہے کہ یہ نبی کے سوا کوئی اور ان سوالوں کا جواب دے ہی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ اہل جنت کو، جنتیوں کو سب سے پہلے کیا کھانے دیا جائے گا۔ اور پھر تیسرا سوال یہ کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو بچے کو کبھی اپنے باپ کے مشابہ بنا دیتی ہے اور کبھی ماں کے، یعنی بچہ کبھی باپ کی شکل کی طرح ہوتا ہے، باپ کی طرح لگتا ہے، کبھی ماں کی طرح ہوتا ہے، تو ایسے کیوں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا پہلے کہ قیامت کی جو پہلی نشانی ہے وہ آگ ہے، جو لوگوں کو جمع کر کے مشرق سے مغرب کی طرف لے آئے گی۔ اور ان کا دوسرا سوال تھا کہ جنتی سب سے پہلی چیز کیا کھائیں گے، تو فرمایا کہ وہ مچھلی کے جگر اور کلیجی کا بنا ہوا ہوگا، یعنی مچھلی کا جگر اور کلیجی۔ اور تیسرا سوال کہ بچہ کبھی کیوں اپنی ماں کی طرح لگتا ہے، کیوں کبھی اپنے باپ کی طرح، فرمایا جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو بچے کی مشابہت باپ کی سی ہوتی ہے، اور اگر عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو بچے کی مشابہت اپنی ماں سے ہوتی ہے۔ اب یہ سوال کے جواب انہوں نے سن لیے،
اور فوراً سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام لے آتے ہیں۔ تو بس یہ سننا تھا، یہ سن کر فوراً سے یہود کہنے لگے کہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے، وہ تو سخت احکامات لے کر نازل ہوتا ہے، وہ تو قتال اور جہاد اور عذاب کے احکامات لے کر اترتا ہے، تو ہم تو جبریل سے دشمنی رکھتے ہیں، وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ تو یہ بہانہ کر کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کانا عدوا، جو کوئی دشمن ہے، للہ اللہ تعالیٰ کا، والملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، اور جبریل اور میکائیل کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بے شک اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کافر فرمایا، ان کافروں کا دشمن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہود یہی کہتے تھے کہ میکائیل جو ہے، میکائیل علیہ السلام، یہ ہمارا دوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ چاہے جبریل ہو، چاہے میکائیل ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، اور جو کوئی بھی ان میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہے تو وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ حدیث میں ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے۔ تو دیکھ لیں یہاں پہ کیا فرمایا، اگر کسی بھی اللہ تعالیٰ کے ایک ولی سے کوئی دشمنی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کسی ایک ولی سے دشمنی سارے اولیاء اللہ سے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی دشمنی ہے۔ تو اس آیت سے ایک بات تو یہ واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی کہ اولیاء اللہ کی محبت کرنا، ان کی تعظیم کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے، اور ان سے کوئی بغض اور عناد اور ان سے کوئی ایسے دل میں کوئی ایسے اختلاف ان کے لیے نہیں پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وہ ولی ہیں تو ان سے محبت کرنا اور ان کی تعظیم کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اولیاء اللہ کون ہے تھوڑا یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اولیاء اللہ کا کانسیپٹ لوگوں میں جو ہے نا بالکل غلط ہے۔ وہ سمجھتے ہیں اولیاء اللہ وہ ہے جو عجیب و غریب حرکتیں کریں، 4 مہینے 5 مہینے نہائے نہیں، یعنی ایسے کپڑوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، نہ کپڑے اپنے بدلتے ہیں، گندگی میں رہتے ہیں، نہ عجیب سے کرامات کر کے دکھاتے ہیں۔ اصل اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت 63 میں بتا دیا۔ اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے ولی، اللہ تعالیٰ کے دوست وہ ہے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کریں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ تو جو بھی انسان ایمان لا کر تقوی اختیار کرے گا اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے گا تو ایسا متقی مومن وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، جو میں اور آپ بھی بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ولی بننے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ کوئی کرامت ہی ظاہر کر کے دکھائیں، کرامتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولی بننے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان میں ایمان ہو، تقوی ہو، اور وہ برائیوں سے اپنے آپ کو، نافرمانیوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور ہم واضح کرتے چلیں، اولیاء اللہ سے محبت اور ان کی تعظیم کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کے مرنے کے بعد فوراً ان کے قبروں پر گنبد بنائے جائیں، یا پھر ان کے قبروں پر سالانہ عرس کے نام پر میلے ٹھیلوں کا اہتمام کیا جائے، یا پھر ان کے نام کی نظر اور نیاز اور ان کے قبر کو غسل دیا جائے، ان پر چادریں چڑھائی جائیں اور انہیں پھر حاجت روا، مشکل کشا سمجھا جائے، ان کی قبروں پر پھر ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں، ان کی چوکھٹوں پر سجدہ کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے۔ اولیاء اللہ سے محبت یعنی ان کی محبت کرے، ان سے تعظیم کرے، لیکن یہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ان کے قبروں پر گنبد بنا دینا، غسل دینا، ان کو چڑھاوے چڑھانا، یہ سب چیزیں یہ محبت نہیں ہے ان سے، یہ عبادت ہے جو شرک ہے، ظلم عظیم ہے۔ یہ تمام چیزیں عبادت میں شامل ہوتی ہیں، تو یہ شرک ہے۔ تو اولیاء اللہ بننے کے لیے ایک اور حدیث میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے آگے کی آیات میں، کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ولی بنیں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ کے ہم دوست بنیں۔
تو حدیث میں یہ آتا ہے، میں اس کا مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں، کہ جو انسان اپنے فرائض کو پابندی سے ادا کرے، اپنے تمام فرائض کو، فرض نمازیں، فرض روزے، فرض زکوٰۃ، جتنی بھی فرائض ہیں، اپنے فرائض کو اچھی طرح سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا، جیسے نفل نمازیں ہیں، اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، اسی طرح نوافل روزوں میں پیر جمعرات کا روزہ آ گیا، 13، 14، 15 کا روزہ آ گیا، یا پھر داؤد علیہ السلام کی طرح، یعنی وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے، تو نفل روزے ہیں۔ اور اس کے بعد فرض زکوٰۃ کے بعد نفلی صدقات اور خیرات، اور اسی طرح پھر گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ تو جب انسان فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، حرام چیزوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے اس قدر قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے۔ اور حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس سے پھر محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ ضرور دیتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس انسان کے اعمال کے، اس کے اعضاء کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، پھر وہ اپنی آنکھوں سے وہی دیکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اپنے کانوں سے وہ وہی سنتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ اپنے پیروں سے چل کر انہی جگہوں پر جاتا ہے جن جگہوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کے ایک ایک اعضاء کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر جب بھی ایسا بندہ کچھ اس سے مانگے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تو ہم سب بھی اللہ تعالیٰ کے ولی بن سکتے ہیں۔ کوشش کریں فرائض کا اہتمام، ساتھ ساتھ میں نوافل کا بھی اہتمام، اور گناہوں سے اور حرام سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اور آپ سب کو یہاں پر میں ایک بہت ہی خوبصورت دعا بتاؤں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو جب رات میں اٹھتے اور نماز ادا کرتے تو اپنی نماز کا آغاز، یعنی جب تکبیر کہہ لیتے تو اس کے بعد اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا کو بھی آپ یاد کر لیں۔ آپ کے پاس اگر حصن المسلم کتاب ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو نمازیں، مطلب ہم جیسے ہی اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کے بعد والی بہت ساری دعائیں، ایک تو ہم انی وجہت والی پڑھ لیتے ہیں، سبحانک اللہم پڑھ لیتے ہیں، اللہم باعد بینی و بینا، یہ والی دعائیں پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی اس میں ہے، اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو یاد کر لیں، جس کا ترجمہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ پہلے آپ اس کو عربک میں سن لیں۔ اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ، اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمانے والے، پوشیدہ اور ظاہر کا علم رکھنے والے، جن باتوں میں تیرے بندے اختلاف کر رہے ہیں تو ہی ان کا فیصلہ فرمائے گا، اور حق کے بارے میں جو اختلاف کیا جا رہا ہے اس میں اپنے حکم سے تو ہی میری رہنمائی فرما، بے شک تو ہی جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو ضرور اس دعا کو بھی یاد کریں، اور آپ اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ مسنون دعاؤں میں شامل ہے۔ اب اس کے بعد کی جو آیات ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی، آپ کے نبوت کے اللہ تعالیٰ نے دلائل کا ذکر کیا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے نازل کی آپ کی طرف واضح آیتیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے آپ کی طرف بینات یعنی روشن دلیلیں بھیجی ہیں، واضح آیتیں آپ کی طرف ہم نے بھیجی ہیں۔ کون سی دلیلیں، کون سی بینات؟ بینات سے یہاں پہ مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ اور یہ قرآن میں آپ دیکھیں
یہودیوں کا ذکر ہے، ان کے حالات کا ذکر ہے، ان کے جو پوشیدہ راز ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اس قرآن میں بیان فرمایا۔ بنی اسرائیل کے جو پہلے کے لوگ تھے ان کی بھی خبریں، ان کی بھی نیوزز آپ ان کی بھی بارے میں دیکھیں گے، اس قرآن میں ان کا بھی ذکر ہے۔ اور جس طرح سے انہوں نے تورات میں تبدیلیاں کر دی، چینجز کر دیے، تحریف کرتے تھے، اس کا بھی ذکر اس قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بینات یعنی قرآن میں واضح طور پہ بتا دیا۔ تو یہود کو تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سن کر، یہ دیکھ کر ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ ایمان لے آتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نافرمانوں کے سوا کوئی ان کا انکار نہیں کرتا۔ دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے انکار کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ کو آپ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، اور کچھ ایسی باتیں تھیں تورات کی جو صرف ان کے علماء جانتے تھے، جس کو انہوں نے چھپا کے رکھا تھا، وہی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کر دی اس قرآن کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جب نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتا دیا تو وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ان کی تورات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر تھا، لیکن پھر بھی انکار کیے۔ اب یہاں پر اگلی آیت میں ان کے عہد شکنی کا ذکر ہے، کس طرح سے وعدے کرتے اور وعدہ کر کے کس طرح سے توڑ دیتے۔ فرمایا أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، کوئی وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پھینک دیا، یعنی اسے توڑ دیا، وعدہ کر کے اس وعدے کو وہ توڑ دیتے تھے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لے آتے۔ ان کا تو یہی رویہ رہا کہ جب بھی یہ کوئی وعدہ کرتے تو وعدہ کرنے کے بعد فوراً اس وعدے کو توڑ دیتے، کسی بھی وعدے کا انہوں نے پاس نہیں رکھا۔ ہمیشہ سے ان میں سے ایک گروہ کی یہی عادت رہی، ایک گروپ ایسا تھا ان میں سے جو وعدہ کرتا اور وعدہ کرنے کے بعد پھر عہد شکنی کرتے۔ تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا اس کا ذکر فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس کوئی رسول آیا، کوئی رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتا تھا، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پھینک دیا، پیٹھ پیچھے پھینک دیا، یعنی غیر اہم سمجھ کے، اس کے ساتھ لاپرواہی کی، بے پرواہی کی، اس کو اہم نہیں سمجھا، غیر اہم سمجھ کے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ ایک تو عہد شکنی کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ان کا یہ رویہ، پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ اس سے مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کو چھپایا اور اس کا انکار کر دیا۔ حالانکہ ان سے طور پہاڑ کو ان کے سروں پہ لا کھڑا کیا گیا، اور اس کے بعد ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اور یہ وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے کو انہوں نے توڑ دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ دیں گے تو گمراہ تو ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو انہوں نے چھوڑ دیا اور اس کے بدلے کن چیزوں کے پیچھے پڑ گئے؟ جادو کے پیچھے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ یعنی یہودیوں کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کوئی پرواہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے عہد کی کوئی پرواہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل نہیں کیا، البتہ شیطانوں کے پیچھے لگ کر، شیطان کے پیچھے لگ کر ان سے جادو ٹونے کے عمل سیکھتے رہے اور جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے۔ اور پھر ان کا دعویٰ یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں وہ نعوذ باللہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو کوئی اللہ کے پیغمبر نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے سلیمان علیہ السلام ایک جادوگر تھے اور وہ جادو کے ذریعے سے ہی اپنی حکومت کرتے رہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان علیہ السلام نے تو کوئی کفر نہیں کیا، سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا تھا، کیونکہ جادو جو ہے نا وہ کفر ہے، اور کس طرح سے ایک پیغمبر کفر کا کام کریں گے؟
بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ شیاطین کفروا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کوئی جادوگر نہیں تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے، جادو کے زور سے وہ اپنی حکومت چلا رہے تھے، بلکہ یہ شیاطین کا کام تھا، وہ جادو سکھایا کرتے تھے۔ کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا سلسلہ بہت عام ہو گیا تھا، تو اس پر سلیمان علیہ السلام نے اس کو ختم کرنے، اس کو روکنے کے لیے جتنی بھی جادو کی کتابیں، جو جادو کی چیزیں تھیں، ان سب سے چھین لی، ان سب سے لے لی اور لے کر اسے پھر اپنی کرسی یا اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا۔ اب جو کوئی بھی یہ جادو کی کتابوں کو لینے آپ کی کرسی یا آپ کے تخت کے پاس آتا تو وہ جل کر وہیں راکھ ہو جاتا، تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ یہ جادو کی کتابوں کو نکالے وہاں سے۔ اور پھر جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس کے بعد یہ شیاطین اور جادوگر یہ سب مل کر ان کتابوں کو وہاں سے نکال کے لوگوں کو یہ دکھایا، لوگوں کو یہ باور کروایا کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کی جو قوت تھی، جو ان کا اقتدار تھا، جو ان کی حکومت تھا، اس کا راز یہی جادو کا عمل تھا۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ جادوگر تھے، نعوذ باللہ۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ کر وہ جادو کے پیچھے لگ گئے، جادو سیکھنے لگے، اور دوسرا یہ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو بابل میں، بابل عراق کے شہر کا نام ہے، بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا۔ یہ دو فرشتے اللہ تعالیٰ نے بابل میں نازل کیے اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جادو کا علم دیا۔ اب یہ جادو کا علم ان کے پاس تھا اور یہ ان فرشتوں کے پاس آتے اور ان سے کہتے کہ ہمیں یہ علم سکھا دو، تو جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے۔ یہ دونوں فرشتے جن کے پاس جادو کا علم تھا وہ کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے، حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، جب تک یہ نہ کہہ دیتے تھے کہ ہم تو صرف فتنہ ہے، ہم تو صرف آزمائش ہے، فَلَا تَكْفُرْ، لہٰذا تم کفر نہ کرو۔ وہ فرشتے ان کو کہتے تھے کہ دیکھو ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، ان کو سختی سے منع کرتے تھے کہ تم یہ علم نہیں سیکھو، یہ جادو نہیں سیکھو، یہ حرام ہے، یہ کفر ہے، اس کو نہ سیکھو، لیکن وہ اصرار کرتے تو پھر ان کو وہ علم سکھا دیتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا، جو شخص کسی کاہن یا جادوگر کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو اس نے اس دین اور شریعت کے ساتھ کفر کیا جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ کوئی بھی انسان اگر کسی جادوگر یا کاہن کے پاس جائے اور وہ جو جادوگر یا کاہن کہے اس پہ بس آپ نے اتنا کہا کہ ہاں بھائی اس نے جو کہا تھا نا واقعی اسی طرح ہوا، جو اس نے بات کہی تھی نا واقعی وہ بالکل سچ ہوئی، اتنا کہنے پر ہی اس انسان کا عمل کیسا ہوا جیسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی شریعت کا انکار کر دیا، اس سے کفر کیا۔ اب ان لوگوں نے وہ دو فرشتوں سے کون سا جادو کا علم سیکھا؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، چنانچہ لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے، یعنی ان دو فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، یعنی لوگ ہاروت اور ماروت سے جادو کا ایسا علم سیکھتے اور اس پھر جادو کے ذریعے سے میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دیتے۔ حالانکہ یہ جادو سے پہلے وہی میاں بیوی بہت ہی پیار اور محبت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے تھے، لیکن ان کی جادو کی وجہ سے پھر ان میں جدائی پڑ جاتی، اور یہ شیطان کا کام ہے۔ حدیث بھی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختصر سا میں اس کا مفہوم آپ کو بتاؤں کہ ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے اور پھر وہاں سے اپنے لشکر کو، اپنے چیلے چپاٹوں کو وہ روانہ کرتا ہے کہ جاؤ جا کے لوگوں کو گمراہ کرو۔ اب سب جاتے ہیں لوگوں میں فتنہ فساد پھیلانے کے لیے، لوگوں میں لڑائی جھگڑا گناہ کروانے کے لیے سب نکلتے ہیں، اس کے جتنے بھی لشکر ہے، اور پھر جب وہ واپس آتے ہیں تو سب اپنی اپنی رپورٹس دیتے ہیں کہ آج ہم نے فلاں سے یہ گناہ کروا دیا، آج فلاں سے ہم نے یہ گناہ کروا دیا، فلاں سے ہم نے یہ کروا دیا۔ سب سن کر یہ ابلیس کچھ جواب نہیں دیتا، وہ کہتا ہے کہ تم نے کوئی ایسا کوئی خاص کام تو نہیں کیا، یعنی تم نے ایسا کچھ خاص کیا ہی نہیں۔
ان میں سے پھر ایک جو ہے نا، ایک شیطان آ کر یہ رپورٹ دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کے پیچھے پڑ گیا اس وقت تک کہ میں نے اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑا جب تک اس میں اور اس کی بیوی میں جدائی نہ ڈال دی۔ یہ سن کر ابلیس اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے اور وہ اس شیطان کو پھر اپنے گلے لگا لیتا ہے، کیونکہ میاں بیوی میں جدائی پیدا کرنا، ان میں لڑائی جھگڑا کروانا، ان لوگوں کو ان میں نااتفاقیاں پیدا کرنا، اس سے ایک پوری نسل خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ شیطانی عمل ہے کہ میاں بیوی میں نااتفاقیاں پیدا کرنا، اور کتنی افسوس کی بات ہے کہ یہ شیطانی عمل آج انسان خود کر رہا ہے۔ پتہ نہیں ابلیس ایسے انسانوں کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتا ہوگا اور کتنی مرتبے آ کے پتہ نہیں ان کو گلے لگا کر گیا ہوگا۔ یہی کام انسان بھی کرتے ہیں۔ میاں بیوی اچھی طرح سے ہنستے مسکراتے محبت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے، کئی لوگوں کو دیکھا نہیں جاتا۔ اب ان میاں بیوی کو ان میں نفرت پیدا کرنے کے لیے، نااتفاقیاں پیدا کرنے کے لیے کیسے کام کرتے ہیں۔ کئی گھروں میں کچھ جگہوں پر آپ دیکھیں، کچھ مائیں، ہر مائیں ایسی نہیں ہوتی ہیں، کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ بیٹے کے سامنے اتنا بتائیں گی کہ بیٹے تیری بیوی یہ کرتی ہے، اس نے تو دیکھیں کھانا بھی صحیح نہیں بناتی، بچوں کا نہیں صحیح خیال رکھتی، گھر میں صفائی نہیں کرتی، بار بار بیٹے کے سامنے اس کی بیوی کی شکایتیں کریں گے، اس کی بیوی کی برائیاں ظاہر کریں گے۔ یا کئی گھروں میں ہو سکتا ہے بہنیں ہوں، جیسے ہی بھائی آئے تو بھائی جیسے ہی گھر میں قدم رکھے، بھیا بھابھی نے آج یہ کیا، بھابھی نے ایسے کر دیا، بھابھی نے یہ کر دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، ایک انسان جب اپنی بیوی کے بارے میں اتنا سب کچھ سنے، اتنی برائیاں اس کی، تو کیا اس کا دل برا نہیں ہوگا اپنی بیوی کے لیے؟ پھر یہی تو کام شیاطین کرتے ہیں نا، میاں بیوی میں نااتفاقیاں پیدا کرنا۔ وہ تو اپنے وسوسوں کے ذریعے کرتے ہیں، لیکن یہاں پر انسان اپنی زبان سے، اپنی باتوں سے میاں بیوی میں نااتفاقیاں پیدا کرتے ہیں، ان میں نفرتیں ڈالتے ہیں، ان میں جدائیاں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں۔ کوشش تو ہماری یہ ہونی چاہیے کہ میاں بیوی جتنا زیادہ ان کو قریب لانے کی کوشش کریں، ان میں صلح کرانے کی کوشش کریں، کبھی ہم اس کی وجہ نہ بنیں کہ ہماری وجہ سے میاں بیوی میں نااتفاقیاں پیدا ہوں۔ اور پھر جادو کے بارے میں آگے بتایا کہ اگر جادو کا اثر ہو بھی جاتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ بے شک جادو سے لوگوں میں نااتفاقیاں، جدائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم اور اجازت نہ ہو وہ جادو بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ یہ جادو بھی اس وقت تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کا اذن نہ ہو۔ اسی لیے پھر جادو کی طرف جانے سے بہتر ہے انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اور ہر طرح کی جو بھی اسے بھلائیاں چاہیے یا کسی بھی نقصان سے وہ بچنا چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ لیکن آج آپ دیکھیں کئی ایسی خواتین ہوتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیز پر جادوگروں کی طرف چلی جاتی ہیں۔ کوئی چیز گم ہو گئی، فوراً بابا کے پاس چلے جائیں گے کہ بابا، وہ پھر بتاتے ہیں کہ وہ چیز گم ہو گئی، سو کہاں انہیں ملے گی۔ کسی کی بیٹی کا یا بیٹی یا بیٹے کا رشتہ آیا تو پھر وہ باباؤں کے پاس، جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ذرا دیکھ کر ہمیں بتائیں کہ یہ شادی کامیاب ہوگی کہ نہیں، شادی چلے گی کہ نہیں۔ کسی نے کاروبار شروع کرنا ہے تو پھر چلے جاتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ یہ کاروبار جمے گا، صحیح رہے گا کہ نہیں۔ کوئی یہ پوچھنے چلے جاتے ہیں کہ ہماری اولاد ہوگی کہ نہیں۔ جادو کے ذریعے سے کتنا کچھ کروانا چاہتے ہیں، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے، یعنی محبت پانے کے لیے، دل میں جگہ بنانے کے لیے، یا کسی کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے جادو کا سہارا لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کسی کے کوئی جائیداد کے یا کسی اور چیز کے کورٹ کیسز ہیں تو اس میں بھی وہ کیس اپنے حق میں کروانے کے لیے جادو کا سہارا لیتے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے؟ یہ جادو کفر ہے، جادو سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، جو بھی خیر چاہیے، جو بھی چیزوں سے پریشانیاں ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، ان کو اگر دور کرنا چاہ رہے ہیں تو ان جادوگروں کے ذریعے نہیں، اللہ تعالیٰ سے کروائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلمہ کن سے کر دے گا۔ لیکن ان جادوگروں کے پاس جا کے اپنے ایمان کو بیچ کر اپنے ایمان کا سودا کر آتی ہیں، دنیا کے چھوٹے سے مفاد کے لیے، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے جادوگروں کے پاس چلی جاتی ہیں۔
ابھی ہم نے حدیث میں بھی دیکھا نا کہ جو شخص کسی کاہن یا جادوگر کے پاس جائے اور اس کے بعد کی تصدیق کرے تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی شریعت اور اس دین کا انکار کیا، اس کا کفر کیا۔ اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور لوگ ان سے کچھ ایسا علم یعنی ایسے منتر، ایسے جادو سیکھتے ہیں جو ان کو نقصان ہی پہنچاتا ہے اور فائدہ کچھ نہیں دیتا۔ جادو میں کبھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں نقصان ہی ہے، دین کا نقصان ہے، انسان اپنا ایمان گنوا دیتا ہے، اپنے دین سے وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، وہ جانتے تھے، یعنی بنی اسرائیل جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں کا خریدگار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ یعنی ان یہودیوں کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ جادو کا علم سیکھنا، سکھانا، جادو کرنا ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں پھر کوئی اجر و ثواب نہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ ان یہودیوں کو علم تھا جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے بجائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کرنے کے بجائے انہوں نے جادو کو اختیار کر لیا تھا۔ اور جو شخص یہ کام کرے گا پھر اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا اور جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی، کاش وہ اس بات کو جانتے ہوتے۔ پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لاتے، متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ جانتے ہوتے۔ انہوں نے تھوڑے سے دنیا کے فائدے کے لیے، مال کی محبت کے لیے جادو کے پیچھے پڑ کر اپنی نفسوں کو انہوں نے بیچ دیا۔ اگر وہ جانتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بہت اچھا اس کا صلہ پاتے، لیکن انہوں نے اپنی نفسوں کو بیچ دیا تھوڑی سی دنیا کی فائدے کے لیے، اور جانتے بوجھتے انہوں نے کیا۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ جادو جو ہے کفر ہے، جادو کرنے والوں کا بہت برا انجام ہے، لیکن جانتے بوجھتے۔ دنیا کی محبت ہی ایسی ہوتی ہے، جب دنیا کی محبت دل میں گھر کر جائے تو پھر انسان کو آخرت کے عذاب، آخرت کی سزائیں جو بتائی گئی ہیں وہ بہت ہی ہلکی اور بہت ہی معمولی لگتی ہے۔ کہتے جب ہوگی تب دیکھا جائے گا۔ لوگوں کا آج بھی یہی رویہ ہے، کہتے ہیں کہ اب سوچو نا، اب زندگی ہے، اب جو کرنا ہے اب دیکھو، بعد کی تو بعد میں سوچی جائے گی۔ بالکل یہی رویہ ان کا تھا، جانتے بوجھتے حرام ہے، کفر ہے، لیکن پھر بھی کرتے رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کاش وہ اس بات کو جانتے ہوتے۔ الحمدللہ آج کی آیات میں ہم نے جادو کا ذکر دیکھا، تو مزید تھوڑا سا جادو کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ بس ایک بات کو یاد رکھیں، جادو جو ہے نا وہ شیطان کا ایک اہم ہتھیار ہے، اور اس ہتھیار سے پھر وہ مسلمانوں کو، انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ جادو میں مبتلا کر کے انسان کو اس طرح سے گمراہ کر دیتا ہے کہ پھر وہ بیچارہ پھر اپنے دین اور ایمان کھو بیٹھتا ہے۔ اور آپ دیکھیں اکثر لوگ جادوگر کے پاس جاتے ہیں، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں جو قسمت کا حال بتاتے ہیں یا کل کیا ہونے والا ہے بتاتے ہیں، ان کے پاس جا کر اتنے زیادہ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ ان سے امپریس ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ کیا آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ جو جادو ٹونے کرتے ہیں ان کے پاس یعنی یہ کون سے ایسے عمل کرتے ہوں گے کہ جو ان کے پاس یعنی اس طرح کی قوتیں آ جاتی ہیں؟ وہ کون کون سے خبیث عمل کرتے ہوں گے جس کی وجہ سے پھر یہ غیب کی باتیں بھی انہیں پتہ چل جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر یہ لوگوں کی زندگیوں اور ان کے دلوں پر ان کے منتروں کا اثر بھی ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ جو جادوگر ہوتے ہیں، کاہن ہوتے ہیں نا، یہ منحوس، یہ لعنتی لوگ، یہ ایسے ایسے عمل کرتے ہیں، اگر آپ سنیں گے نا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، نعوذ باللہ۔ یہ اس طرح کرتے ہیں کہ قرآن کی آیات کو حیض کے، مینسس کے خون سے لکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد قرآن کی آیات کو اپنے تلووں پر، اپنے پیر پہ لکھ کر یہ بیت الخلاء ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تاکہ اس کی بے ادبی ہو۔ پھر یہ غیر اللہوں کو سجدہ کرتے ہیں، ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، ستاروں کو یہ سجدہ کرتے ہیں، اور پھر اکثر آپ دیکھیں یہ اسی طرح ہوتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں ہوتے ہیں، ہفتوں مہینوں یہ جنابت کی حالت میں ہوتے ہیں، غسل نہیں لیتے،
اور بعض مرتبہ یہ اپنی قوتیں حاصل کرنے کے لیے اس حد تک حرام کام کرتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے کہ اپنی ماں یا بیٹی یا بہن کے ساتھ وہ بدکاری کرتے ہیں، پھر اندھیرے کمروں میں رہتے ہیں اور کئی دنوں تک پانی کو ہاتھ نہیں لگاتے، گندگی میں رہتے ہیں، ناپاک رہتے ہیں۔ جب یہ تمام اس طرح کے عمل کرتے ہیں نا، جس میں حرام چیزیں ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام ہیں، وہ تمام کام جب یہ کرتے ہیں تو پھر آگے جن خوش ہو کے ان کی خدمت کرنے لگتا ہے۔ اور اگر آپ میں سے کوئی بھی علاج اگر کہیں کرانے جانا چاہتے ہیں تو کیسے پتہ چلے کہ واقعی یہ شرعی علاج کر رہے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یا پھر یہ جادوگر ہے؟ ہم کیسے پتہ کریں، کیسے پتہ چلے کہ یہ جادوگر ہے؟ ان کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کہیں بھی علاج کرانے کے لیے جا رہی ہیں، اگر انہوں نے آپ کی ماں کا نام پوچھا تو سمجھ لیں کہ یہ جادوگر ہے۔ اور پھر یہ جادوگر اور کاہن لوگ نا کبھی کبھار ایسی چیزوں کا مطالبہ کر لیتے ہیں، ایسی چیزیں مانگ لیتے ہیں کہ فلاں کے کچھ کپڑے لا کر دے دیں، کوئی قمیص لا کر دیں، یا جس میں ان کا پسینہ ہو، یا ان کے بال یا ناخن وہ منگواتے ہیں۔ کبھی ایسی چیزیں مانگتے ہیں، ایسے جانوروں کا مطالبہ کرتے ہیں کہ فلاں جانور لے کر آؤ، پھر اس کو کاٹ کر کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر پھینک دو یا کسی زمین میں دفنا دو۔ کبھی آپ دیکھیں گے یہ کچھ پیپرز پہ یا پھر کوئی کپڑے پر نا کوئی لائنز ڈالتے ہیں یا کوئی حروف لکھتے ہیں اس پہ یا نمبر لکھتے ہیں۔ کبھی نیمبو منگواتے ہیں تو کبھی مرچی منگوائیں گے، کبھی خبر کی مٹھی یہ منگواتے ہیں۔ اور پھر یہ کبھی کبھار یہ بھی کہتے ہیں کہ علاج کے دوران آپ لوگوں سے الگ تھلگ رہیں، لوگوں سے ملنا نہیں، 40 دن تک پانی کو ہاتھ نہیں لگانا، آپ نے غسل نہیں کرنا، فلاں یہ اس طرح کی چیزیں کرواتے ہیں۔ تو سمجھ جائیں کہ یہ جادوگر ہے اور یہ علاج جو کروا رہے ہیں جادو کے ذریعے کروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ان سے۔ تو اب ان سے بچا کیسا جائے؟ جادو ہے، اگر جادو سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، کیونکہ لوگ اکثر جادوگروں کے پاس جا کے جادو کروا دیتے ہیں، اور یہ حرام ہے کہ اگر کسی پر جادو ہو جائے تو وہ اپنے جادو کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے جادو کا علاج جادو سے کروائے۔ حرام ہے، یہ شرعی علاج کروائیں۔ تو کس طرح سے بچیں جادو سے؟ ایک تو سب سے پہلی چیز نا صبح شام کے اذکار، یہ لازمی اپنی زندگی کا ایک طریقہ، ایک اصول بنا لینا ہے کہ جیسے ہی فجر کی نماز پڑھ لیں تو فوراً اذکار پڑھ لیں، عصر کی نماز جیسے ہی ہو اس کے بعد صبح شام کے اذکار، اس کو اتنا لازمی پکڑ لیں، یہ پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ حصن المسلم میں صبح شام کے اذکار ہے، اگر وہ تمام دعائیں نہیں پڑھ سکتے، تینوں قل پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر اس دعا کو پڑھ لیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اور پھر جیسے اگر شام ہو تو شام کے لیے پھر اس دعا کو پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اور پھر صبح شام کے اذکار میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صبح ہوتے ہی 100 مرتبہ پڑھ لیں اور عصر کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی یہ 100 مرتبہ کہے گا تو اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کے لیے ہے، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس دن شام تک شیطان سے حفاظت رہے گی۔ دیکھ لیں آپ، یہ پڑھنے سے شیطان سے حفاظت رہے گی۔ اور پھر فرمایا اور کسی کا بھی کوئی عمل اس سے بہتر نہ ہوگا الا یہ کہ کوئی اس سے زیادہ عمل کریں۔ اور پھر آیت الکرسی پڑھ لیں صبح شام کے اذکار میں، کم سے کم ان جو دعائیں ہیں صبح شام کے اذکار میں ان کو بالکل بھی مس نہ کریں۔ اور پھر حیض کی حالت میں بھی صبح شام کے اذکار پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب کسی کے حیض 5 دن چلتے ہیں، 7 دن چلتے ہیں، تو اتنے 5-7 دن ایسے ہی بیٹھے رہیں گے بنا حفاظت کے، اس میں بھی یہ صبح شام کے اذکار کو ضرور پڑھیں۔ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، کیونکہ شیاطین کو وہ جگہ پسند ہوتی ہے جہاں گندگی ہو، تو اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں۔ گھروں میں کوئی ایسے ٹیبل پہ یا دیواروں پر کسی کی فوٹوز نہ لگائیں، کہیں دادی کی لگی ہوئی ہے، کہیں آپ کے میرج، آپ کی شادی کی سالگرہ کی فوٹو لگی ہوئی ہے تو تمام فوٹوز گھر سے ہٹا دیں۔ گھر میں کتا نہ پالیں، گانے نہ لگائیں، گانے نہ سنیں، اور اپنے گھر کو بالکل پاک صاف رکھیں۔
اور جب بھی ہم ٹوائلٹ جائیں تو دعا پڑھ کر جائیں، اور ہم بستری سے پہلے بھی دعا کا اہتمام کریں۔ اور اگر جادو سے بچنا ہے تو جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے نا، نہار منہ 7 اجوا کھجور کھانے سے بھی اس سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور اگر کسی پہ جادو کا اثر ہو گیا ہے، جادو ہے یا پھر کسی کی نظر ہے، تو اس کے لیے 7 بیری کے پتوں سے ان کو غسل کروایا جائے۔ 7 بیری کے پتے لے کر ان کو کوٹ لیں، اور اس کے بعد تھوڑا سا کرش کرنے کے بعد ان کے اوپر یہی سارے اذکار پڑھیں، اور یہ جو مسنون دعائیں ہیں یہ پڑھ کر دم کر کے وہ پانی کو تھوڑا سا پی لیں، اور اس کے بعد اسی پانی سے غسل کر لیں۔ اب یہ سننے کے بعد اب یہ وہم نہیں پال لیں، ذرا کچھ بھی ہوا، تھوڑی سی بیماری محسوس ہوئی یا کچھ بھی محسوس ہوا تو یہ وہم نہ پالیں کہ کسی نے واقعی مجھے جادو کروا دیا ہے۔ ایک تو وہم بھی بہت ہم جلدی پال لیتے ہیں۔ آج کی آیات میں ہم نے دیکھا نا، اگر کوئی جادو ٹونا کرانا بھی چاہے ہم پر، جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو وہ ہم پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں، لوگوں سے مت ڈریں، اپنے یہ ذکر اذکار صبح شام کے اذکار پڑھیں، اور یہ تمام چیزوں کا اہتمام کریں، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ شوہر کی محبت چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، حرام طریقے سے شوہر کی محبت کو حاصل نہ کریں۔ حرام طریقے سے شوہر کی محبت تو مل جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم ہو جائیں گے۔ کوئی دشمن ہے، اس سے اگر ڈر لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگے، جادو ٹونے کر کے اپنی حفاظت نہ کروائیں، اللہ سے مانگے۔ وہ تمام جہاں کی حفاظت فرما رہا ہے، سب کی حفاظت، تو کیا وہ آپ کی حفاظت نہیں کرے گا؟ کاروبار نہیں چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، وہ الرزاق ہے، وہ برکت عطا فرمائے گا، وہ رزق عطا فرمائے گا۔ جو بھی چیز چاہیے اللہ تعالیٰ سے مانگے، حرام طریقے سے جا کر کوئی بھی چیز کو حاصل نہ کرے۔ ایسی چیزوں میں نہ ہی خیر ہوتی ہے، نہ کوئی برکت ہوتی ہے، بلکہ الٹا اس میں انسان اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان چیزوں سے، ان تمام شروں سے اللہ تعالیٰ ہماری اور ہماری اولاد اور ہمارے آنے والی نسلوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔